السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو کشفبیر اسکلز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ایم ایس ایکسل کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ایم ایس ایکسل یعنی مائکروسافٹ ایکسل ہے کیا۔ یہ مائکروسافٹ آفس کا حصہ ہے۔ ایم ایس ایکسل ہمارا سارا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کا جتنا بھی حساب ہوتا ہے وہ سارا کام ایم ایس ایکسل میں کیا جاتا ہے۔ ڈیبٹ اور کریڈٹ شیٹس جو کہ بینکس میں بنائی جاتی ہیں وہ بھی ایم ایس ایکسل میں ہی بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ہم سیلری شیٹس بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم گرافکس اور چارٹس کی ہیلپ سے بھی ڈیٹا ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم ایم ایس ایکسل کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں۔ ایم ایس ایکسل کا اگر شارٹ انٹرو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی کیلکولیشن ہونی ہے وہاں ایم ایس ایکسل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم مائکروسافٹ ایکسل کو سرچ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم ونڈو بٹن پہ کلک کریں گے۔ ونڈو بٹن پہ کلک کرنے کے بعد سرچ پروگرام میں بھی اگر ہم مائکروسافٹ ایکسل لکھ کر سرچ کریں گے تو ہماری جو مائکروسافٹ ایکسل کی اپلیکیشن ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم آل پروگرام پر کلک کرتے ہیں، آل پروگرام پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں مائکروسافٹ آفس کا آپشن نظر آئے گا۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں مائکروسافٹ آفس کے اندر جتنی بھی اپلیکیشنز دی ہوئی ہوں گی وہ ساری نظر آئیں گی۔ یہاں پہ ہمیں ایکسل شو ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے، جسٹ اگر ایک بار ہی ہم ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر دیں گے تو ہماری یہ فائل مائکروسافٹ ایکسل کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہماری اپلیکیشن اوپن ہوگی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہوگا، اور مائکروسافٹ ایکسل کی ونڈو ہمیں تب شو ہوگی جب یہ اپلیکیشن ہم نے اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کی ہوئی ہوگی۔ مائکروسافٹ آفس کسی بھی کمپیوٹر میں بائی ڈیفالٹ نہیں دیا گیا ہوتا، یہ ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے کمپیوٹر میں پہلے ہی مائکروسافٹ آفس انسٹال کر لیا ہے، اسی لیے میں ایزیلی کوئی بھی اپلیکیشن سرچ کر کے اوپن کر لیتی ہوں۔ جب ہم اپنی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو گرین ایریا دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہم نے فائلز سیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ شو ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیونکہ کوئی فائل سیو نہیں کی ہوئی تو یہاں پہ ہمیں کوئی بھی فائل شو نہیں ہو رہی۔ ہم یہ جو ہمارا پہلا پیج ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر ہم جسٹ ایک بار کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مائکروسافٹ ایکسل کا کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہوا ہے۔ یہ مائکروسافٹ ایکسل کی مین شیٹ ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں۔ اس پر کام کرنے سے پہلے ہمارے لیے اس کے کچھ ٹولز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم لیفٹ سائڈ پر جو چھوٹے چھوٹے بٹن نظر آتے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ یہ ایریا ہمارا کوئک ایکسس ٹول بار کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں 3 بٹن دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سیو بٹن، اس کے بعد ہے انڈو بٹن، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیا گیا ہے ریڈو بٹن۔ اسی طرح رائٹ سائڈ پہ کچھ اور بٹنز نظر آتے ہیں۔ یہ ایریا ہمارا شیٹ کنٹرول ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بھی بٹنز دیے گئے ہوتے ہیں ان کو ہم شیٹ کنٹرول بٹن کہتے ہیں۔ جیسے پہلے ہے منیمائز بٹن، اس کے بعد ہے میکسیمائز بٹن، اور ساتھ ہی ہمیں کلوز بٹن دیا گیا ہوتا ہے۔ اور جو اوپر والا یہ والا ایریا ہے، بالکل ٹاپ والا ایریا جہاں پہ ہمیں ورک شیٹ کا نام شو ہوتا ہے، یہ ہمارا ٹائٹل بار کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمیں مختلف ٹولز کا گروپ نظر آ رہا ہے، یہ ایریا ہمارا ریبن کہلاتا ہے۔ اس ایریا کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیبز موجود ہوتے ہیں، جیسے ہوم ٹیب، انسرٹ ٹیب، پیج لے آؤٹ وغیرہ۔ ہم جس بھی ٹیب پر کلک کرتے جائیں گے ہمارے پاس یہ جو ٹولز ہیں، یہ جو گروپ دیا ہوا ہے ٹولز کا، یہ چینج ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہمارے پاس ہوم ٹیب اوپن ہے تو اس میں مختلف ٹولز دیے گئے ہیں۔ اگر ہم انسرٹ ٹیب کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اور ٹولز شو ہو جائیں گے۔ یہ ایریا ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ریبن کہلاتا ہے، اور ہم زیادہ تر ہوم ٹیب پر رہ کر ہی کام کرتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ ریبن کے نیچے ہی ہمیں ایک آپشن نظر آتا ہے A1 کا۔ A1 یہ جو باکس ہے یہ ایکٹیو سیل ایڈریس کہلاتا ہے، یعنی ہم اپنی ورک شیٹ میں جہاں بھی جس سیل میں بھی کام کر رہے ہوں گے اس کا ایڈریس ہمیں ہمارے ایکٹیو سیل میں شو ہوگا، اور ساتھ ہی ہمیں جو باکس شو ہوتا ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے فارمولا بار۔ یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ فارمولا بار کہلاتا ہے۔ جتنی بھی ہم کیلکولیشن کریں گے یا پھر فارمولاز کا استعمال کریں گے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں گے روز اینڈ کالمز کو۔
लेफ़्ट साइड पे वर्टिकली हमें नंबरिंग शो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रॉज़ कहते हैं। और इसी तरह हॉरिजेंटली हमें अल्फ़ाबेट्स शो होते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और जो वर्कशीट के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए होते हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं, ये हमारे सेल्स कहलाते हैं। और जो भी सेल का एरिया हमारा ग्रीन होगा, यानी कि सेल की आउटलाइन ग्रीन होगी, वो हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा। और हमारा एक्टिव सेल कौन सा होता है, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। राइट साइड पे हमें एक स्लाइड दी गई होती है, इस स्लाइड को हम वर्टिकल स्लाइड कहते हैं। इस स्लाइड को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी वर्कशीट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और हम अपनी वर्कशीट को अप एंड डाउन मूव करके चेक करने के लिए वर्टिकल स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बॉटम में हमें एक और स्लाइड दी गई होती है जिसको हम हॉरिजेंटल स्लाइड कहते हैं। हॉरिजेंटल स्लाइड को हम क्यों यूज़ करते हैं, हम अपने पेज को राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए हम हॉरिजेंटल स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड पर हमें कॉर्नर में 100% प्लस और माइनस का ऑप्शन शो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, जूम कंट्रोल एरिया कहलाता है। अगर हम प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारा पेज जूम इन होता जाएगा, हमारे सेल्स हमें करीब होते हुए नज़र आएंगे और हमारा पेज बड़ा होता जाएगा, यानी कि जो पेज के अंदर सेल्स दिए गए होते हैं वो बड़े बड़े नज़र आने लगेंगे। अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो पेज जूम आउट हो जाएगा और सेल्स छोटे छोटे होते जाएंगे। हम ज़्यादातर 100% पर काम करते हैं। जूम इन जूम आउट के साथ पेज व्यू के ऑप्शन हैं, इसमें पेज के मुख्तलिफ व्यूज़ नज़र आते हैं और लेफ़्ट साइड पर बॉटम में शीट टैब्स नज़र आते हैं। एक वर्कबुक में आम तौर पर 3 वर्कशीट्स दी गई होती हैं और डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे एक शीट शो हो रही है और साथ ही मुझे प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये हर वेरिएंट में दिया गया होता है। हम अपनी शीट्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, हमारी शीट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। ये था हमारा MS एक्सेल का लेआउट, जिसे हमें हमेशा अपने माइंड में रखना होता है, MS एक्सेल के किस हिस्से को क्या कहते हैं। हमारा MS एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर इतना ही था। आई होप समझ आ गया होगा कि हम MS एक्सेल को कैसे सर्च कर सकते हैं और उसके कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। सो अल्लाह हाफिज़।